تو ہم مسز آکنٹاپ کی بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ. پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سٹوری ہے کیا. اس سٹوری کا میں نے آپ کو جو ہے سمری بتائی تھی, اور میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سٹوری آپ کو اردو میں بتاؤں گا کہ کہاں پر آپ ڈھونڈیں گے. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے مسافر خانہ مسز آکنٹاپ لکھیں گے نا, تو آپ کو ایک سٹوری آئے گی جس میں کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر سمینہ پیرزادہ اس کی لیڈ کیریکٹر ہیں, ندیم اس کے لیڈ کیریکٹر ہیں. تو وہ ایک اچھا سا آپ کو کہانی سمجھ میں آ جائے گی. کچھ ڈفرینسز ہیں اس کے اندر, وہ بہت ہی مائنر سے ڈفرینسز ہیں, وہ کلچرل کانٹیکس کے اندر ہیں. کہ آپ نے جب مسز آکنٹاپ پڑھی ہے, وہ ایک ویسٹرن لبرل کنٹری ہے, ہماری جو ہے وہ کنزرویٹو پاکستانی اسلامک کنٹری ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی, لیکن کہانی وہی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے انتقام لینے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے. ایک خاتون ہے جنہوں نے کہ غلطی سے ایک ایکسیڈنٹ کر دیا تھا جس سے ایک جوان بچی مر گئی تھی. وہ دونوں ایک مسافر خانے میں آ کے جمع ہوتے ہیں, وہاں پر ان کی بات چیت ہوتی ہے. اب آپ کو سوالات کیسے آ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ون آف دا کویسچن دیٹ یو مے گیٹ از دیٹ what is the importance of the label on Mrs. Aukentab's suitcase, کہ وہ اپنے سوٹ کیس کے لیبل کو کیوں چھپا رہی تھی. تو بہت ہی آسان سا جواب ہے اس کا آسان جواب یہ ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو صاحب ہیں جن کو کہ ہی کے نام سے بلایا جا رہا ہے وہ ان کے نام کو پہچان جائیں. یہ جو ہے دوران گفتگو ہوا تھا, پہلے سے نہیں ہو رہا تھا. وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ بھئی اس آدمی کو میرا نام پتہ چلے نا. اس کے علاوہ آپ کے پاس سوالات اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے, جو ہی جو ہے, وہ ان خاتون کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے. Why did he want to murder this woman, right? That's the kind of a question you will get. Now what will be your response? Your response will be simple, that the man wanted to take revenge, right? Because Mrs. Aukentab had allegedly killed his daughter in a car accident, he was looking for her to take revenge. Full stop. یہ آپ کو جواب ہونا چاہیے. بہت ہی چھوٹا سا جواب دیں آپ, اور اس کو گرامیٹکلی آپ صحیح کر کے جواب دیں. آپ کو جو سمجھ میں اردو میں آ رہا ہے نا, آپ اسی کو اپنے ذہن کے اندر ترجمہ کریں, ٹھیک ہے. اس کی ایک کچھ پریکٹس بھی ہیں. کچھ پریکٹس اگر آپ دیکھیں اپنی کتاب کے اندر ہی چیپٹر میں اگر آپ جائیں تو آئی تھنک اٹ از آن پیج نمبر اگر آپ پیج نمبر 17 پہ اپنی بک کے جائیں گے نا, تو وہاں پہ آپ کو کچھ ٹرانسلیشن کی اپرچونیٹیز ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ان اردو اور سندھی. تو میں آپ کو اردو میں تو ٹرانسلیشن بتا سکتا ہوں, انفارچونیٹلی میری سندھی اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا سندھی میں ٹرانسلیشن نہیں بتا سکتا. تو اگر آپ سے کوئی یہ سوال آئے, ہی کین سو می فار لائبل اف ہی لائکس, ہی کین سو می فار لائبل اف ہی لائکس, فل اسٹاپ. آئی وونٹ ٹیک بیک واٹ آئی سیڈ. اب اگر آپ کو امتحان میں آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کریں اردو میں, تو آپ کیا کریں گے؟ He can sue me for libel if he likes. اس میں دو جو لفظ آپ کو پہلے سے نہیں معلوم ہوں گے. ایک تو سو, ویسے ہو سکتا ہے سو کا مطلب آپ کو معلوم ہے, ہر جگہ ٹی وی پہ یوز ہوتا ہے. لائبل جو ہے وہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا کرے جس سے کہ آپ کی بدنامی ہو, رائٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پہ سو بھی کرنا چاہے لیکن میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا. فرض کریں میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بہت ہی ایکس وائی زی جو ہے وہ اس نے اس بینک سے چوری کی ہے. اب اگر وہ چور نہیں ہے تو وہ مجھے خلاف جا کر کے سو کر سکتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف غلط بیانی کی ہے. تو لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے سو کر لے, اف ہی وانٹس ٹو سو می ہی کین ڈو دیٹ فار لائبل. آئی ول ناٹ ٹیک بیک وٹ مائی ورڈز بیک, رائٹ. تو آپ اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر آپ اس کو اپنے الفاظ کے اندر لکھیں. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے ایک ایگزامپل, آئی forgot to take his phone number اور I forgot to take her phone number, یہ تو بہت ہی سمپل ہے نا. I forgot to take her phone number, کہ بھول گیا, میں اس کا فون نمبر لینا بھول گیا, ہے نا. تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھو گے نا, ایک ہی جملے کو آپ 3-4 دفعہ پڑھو گے, آپ کو خود ہی اس کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا. پھر مسز آکنٹاپ کے اوپر آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ شارٹ کویسچنس, شارٹ آنسرز آئیں گے آپ کے پاس. وہ شارٹ کویسچنز اینڈ آنسر کس طرح کے آئیں گے کہ رائٹ اے پیسیج اباؤٹ مسز آکنٹاپ. وائی ڈڈ شی laugh at the end? Why did Mrs. Aukentab show remorse
ریمورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریمورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے نا، تو اگر آپ سے یہ پوچھتے ہیں وائی ڈڈ مسز آکنٹب شو ریمورس، جو کہ سوال میں آئے گا اکثر، تو آپ ان سے یہ کہیں گے مسز آکنٹب showed remorse because she pleaded that she did not kill the girl by intention. It was an accident. Right? اگر وہ یہ آپ سے سوال یہ پوچھیں جیسا کہ آ سکتا ہے کہ why did she ask for forgiveness، اور اسی کا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے why did he forgave her، تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ he forgave her because she admitted that the life of guilt is more difficult than a life of death. Right? تو اس نے کہا کہ یہ تو گلٹ کی زندگی گزار رہی ہے، یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے عورت، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک سوال آپ کے پاس اور آ سکتا ہے that will be on what Mrs. Aukentab is wearing. تو ایک جو اس میں کی ورڈ آتا ہے وہ ہے ٹرنچ کوٹ. ٹرنچ کوٹ جو ہے وہ ایک لمبے کوٹ کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہے نا. تو یہ بنیادی باتیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر ٹیون ان رہیں گے تو میں آپ کو مختلف چیپٹرز بھی بتاتا رہوں گا، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دس 7 or 8 لیکچرز پھر میں آپ کو 2022 کے جو اسپیسیفک کویسچن اینڈ آنسرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. انٹل دین خدا حافظ.